آسمان سے رزق کی بارش برسے گی، جلدی سے یہ عمل کر لو، ایسے موقع بار بار نہیں ملتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ محترم ناظرین، خدا کی قسم یہ وظیفہ کبھی مت چھوڑنا، ایک بار یہ تسبیح ضرور پڑھ لیں، یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ یہ وظیفہ کر لینے کے بعد اللہ کا کرشمہ خود دیکھو گے، کیسے آپ کے اوپر اللہ پاک کا کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ سارے وظائف کا بادشاہ ہے۔ آپ بس یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو کرنے کے بعد ایسا دیکھنا کہ آپ کے اوپر رحمت ہوگی، کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے سے زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، اس عمل کو کرنے سے زندگی کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ دولت کی تو بات ہی نہ کریں، دولت اتنی آئے گی، ساتویں آسمان سے دولت برسے گی۔ ناظرین، مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ یقین نہیں کر رہے، اور آپ یہ عمل کریں گے، آپ کے ہاتھوں میں دولت ہی دولت ہوگی، آپ کے آگے پیچھے دولت ہوگی، سب کام سنور جائیں گے۔ ناظرین، آپ کو خود بخود یقین آ جائے گا۔ بس بہت ہوا، کتنے دن غریبی میں گزارے گے، بس آج کی ویڈیو کو دیکھ لو۔ آپ کے پاس دولت نہ آئے تو پھر کہنا، آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ یہ وظیفہ 100 سال پرانی کتاب سے ملا ہے۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ جاننے سے پہلے ہم آپ کو اس کے فوائد بتاتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش، رکاوٹ یا پھر آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار چل ہی نہیں رہا، گھر میں جو بھی برکت ہے، مایوسی ہے، انشاءاللہ یہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ کے اوپر نظر لگائی ہوتی ہے، آپ سے حسد کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی کی مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے گناہوں کی کثرت، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہو، یا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی نظر لگی ہو، یا آپ کے اوپر کسی نے حسد کیا ہو، جس کی وجہ سے بندشیں، رکاوٹیں لگ جاتی ہیں، پھر انسان کی زندگی میں مایوسیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کسی کام میں دل نہیں لگتا، جو صحیح کام کرتے ہیں وہ غلط ہو جاتا ہے، مقصد نیک کام نہیں ملتے۔ تو اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر سے ہر طرح کی بندشیں ختم ہو جائیں گی، رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی۔ بنا وقت ضائع کیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے، کون کون سی احتیاطی تدابیر، وہ کون کون سی ہیں، کتنی بار پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے احتیاط تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے ذہن میں کسی بھی قسم کا شک نہیں رکھنا۔ آپ نے مکمل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا۔ آپ نے اس کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، خاموشی کے ساتھ کرنا ہے، اور پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ وظیفے کے دوران آپ نے بولنا نہیں ہے۔ اکثر کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ عربی کلمات پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور آپس میں گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا، پورے یقین، توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، بیڈ، کرسی، چارپائی، مصلے کے اوپر، کہیں بھی بیٹھ کر آپ یہ کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، اس سے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، اس کو کوئی عام وظیفہ مت سمجھیے گا۔ یہ غریبوں کو بادشاہ بنا دینے والا عمل ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ اس عمل کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، یا آپ کسی بھی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے تو جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک تو یہ عمل کا حصہ ہے، اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا وہم و شک نہ رہے۔ جب آپ کے ذہن میں وہم و شک ہوتا ہے
किसी काम को लेकर जब आप वो काम करते हो फिर इस पर यकीन भी नहीं होता, जब यकीन कम हो तो फिर अमल असर नहीं करता। इसलिए आपने इन बातों को अच्छी तरह जानकर अपने ज़हन से वहम और शक निकाल कर इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद आप पढ़ेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने 11 बार पढ़ना है। ये दरूद पाक आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है। और अगर किसी मेरे बहन भाई को ये दरूद पाक नहीं आता तो इतना भी कह सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो आपने कलमात पढ़ने हैं वो ये हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह या वली या वहाब। ये 1 बार शुमार होगा। आपने सिर्फ 70 बार पढ़ना है। हाथ की उंगली के ऊपर पढ़ लो, दिल में पढ़ लो। अगर तस्बीह है तो आप उसके ऊपर भी शुमार कर सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं। अल्लाह पाक इंसान की नीयत देखता है। ये कितने कीमती कलमात हैं। अगर आप इनको अच्छी तरह कर लेते हो तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आपके ऊपर ऐसी करम नवाजियाँ होगी, आपके तमाम बिगड़े काम सही हो जाएंगे, तमाम काम आपके संवर जाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से। जैसा कि हदीस पाक में है, अफसल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। एक और हदीस पाक में है कि बेहतरीन दुआ यौम अरफा की दुआ है। और बेहतरीन बात जो मैंने मुझसे पहले पैगम्बरों ने कही, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, इसलिए बादशाही है, वो हर चीज़ पर कादिर है। तिरमिज़ी की हदीस है कि एक और हदीस पाक में ये भी है, सुनिए उसका तल्लुक़ क़यामत के दिन हिसाब किताब से है, उससे भी इस कलमा तैयबा की फजीलत का इसबाब होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला मेरे एक उम्मती को बरसर इखलाक से निजात अता फरमाएगा। अल्लाह 99 रजिस्टर को खोल कर उसके सामने रख देगा। हर रजिस्टर का तोल गर्ज हद निगाह तक होगी। फिर अल्लाह ताला कहेगा, इसको तो मैं दर्ज झैलों में से किसी का इनकार करता है, या तेरे ख्याल में मेरे लिखने वाले मुहाफ़िज़ीन ने तुझ पर जुल्म किया। वो उम्मती कहेगा, ऐ मेरे रब नहीं। अल्लाह फरमाएगा, तेरे पास कोई असर है? वो कहेगा नहीं। ऐ मेरे रब नहीं। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्यों नहीं? हमारे पास एक नेकी है, बिलाशुबा तुझ पर कोई जुल्म ना होगा। फिर कागज़ का एक टुकड़ा निकाला जाएगा जिस पर यह दर्ज होगा कि गवाही देता हूँ उस बात की कि अल्लाह का सिवा कोई मबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। फरमाएंगे, दोनों का वज़न किया जाता है। उम्मती कहेगा, ऐ मेरे रब, इस टुकड़े की इन रजिस्टर के सामने क्या हैसियत है? अल्लाह फरमाएगा, तुझ पर जुल्म नहीं किया जाएगा, बस सारे रजिस्टर तराजू के एक पल्ले में रख दिए जाएंगे और कलमा शहादत वाला कागज़ का टुकड़ा दूसरे कलमे में रख दिया जाएगा। लेकिन कागज़ वाला पल्ला भारी और रजिस्टर वाला हल्का हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नाम के मुकाबले में कोई चीज़ वज़नी नहीं हो सकती। ला इलाहा इल्लल्लाह की फजीलत है। उसके अलावा एक और हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को 2 बातों की वसीयत फरमाई। उनमें से एक बात यह थी कि मैं तुझे ला इलाहा इल्लल्लाह का हुक्म देता हूँ। फिर उसकी मज़ीद फजीलत बयान फरमाई कि 7 आसमान 7 ज़मीन अगर एक पलड़े में है और ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरे पलड़े में रखा जाए तो दूसरा पल्ला उस कलमे की वजह से भारी हो जाएगा। अगर 7 आसमान और 7 ज़मीन एक पलड़ा हल्का हो तो उसको तोड़ देगा। जब आप इस अमल को करोगे तो इंशाअल्लाह आप देखोगे कैसे आपके काम बनते चले जाएंगे। जो भी काम अटके हुए होंगे वो सही हो जाएंगे। आपका दौलत का मसला है, सेहत का मसला है, बीमारी का मसला है, जो भी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात चल रही हैं इंशाअल्लाह वो मुश्किलात दूर हो जाएंगी। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएगी। आपकी ज़िंदगी में दौलत तो ऐसे बरसेगी कि आप अपने रब से कहेंगे, यार अब बहुत दौलत हो गई, अब संभाली नहीं जा रही, बस कर। अल्लाह पाक के हुक्म से उसके बाद अल्लाह पाक का ये इसम मुबारक, उसकी भी बहुत ज़्यादा ताकत है। जब आप इस अमल को मिलाकर पढ़ोगे इंशाअल्लाह अल्लाह वली भी कर देगा। वली का मतलब है अल्लाह वली।
عام طور پر ولی کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ مال و اسباب اس کا سر زیادہ ہوگا کہ کسی کا محتاج نہ پڑے گا۔ اللہ ہر چیز پر خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک ہے، اسی طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں، اسی بنا پر وہ اپنی مخلوق پہ بے نیاز ہے۔ اسے مخلوق سے اپنے لیے کسی چیز کی مطلب نہیں، اسی لحاظ سے وہ غنی ہے۔ اللہ اس لحاظ سے بھی غنی ہے کہ وہ ہر مانگنے والے کا سوال سنتا ہے۔ یا وہاب کسی بھی بہت سی برکات ہے اور اس کا مطلب ہے سب کچھ عطا کرنے والا۔ جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے اللہ پاک آپ کو سب کچھ عطا کر دیں گے اور مسائل دور ہو جائیں گے، آپ کی حاجت پوری ہوگی، آپ کی دعائیں آپ مانگ مانگ کر تھک گئے ہو انشاءاللہ وہ قبول ہو جائیں گی، اور جو بندشیں ہیں رکاوٹیں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی، وہ اللہ پاک کے حکم سے ٹوٹ جائیں گی انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی برکت سے زندگی میں آسانی آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن آپ نے دعا بھی مانگنی ہے، اے اللہ میری زندگی میں آسانی آ جائے، اے اللہ تو سچا بادشاہ ہے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو مشکلات کو دور کر دے، میری پریشانیاں دور کر دے، میری دعا قبول کر دے۔ محترم ناظرین، یہ ویڈیو اور اس عمل کو ضرور کیجیے گا اور اپنے دوست احباب رشتہ دار سب لوگوں کے ساتھ ویڈیو کو سینڈ کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا تاکہ وہ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ناظرین، جب آپ عمل کریں گے، اللہ کا نام لیں گے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا اور صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے نام سے ایک نام ضرور ٹائپ کرنا مت بھولیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔